السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا اخوانی الاعزاء، آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اسی طرح جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں آپ تمام لوگ اس کی مشقیں کر رہے ہوں گے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے ہم نے پڑھا انا انتا اور ہوا کے بارے میں، تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح الفاظ معنی بھی ہم نے سمجھے، تو آپ لوگوں کو اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ اس چیز میں مضبوطی پیدا ہو جائے۔ تو چلیے آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہوگا الدرس العاشر، چیپٹر نمبر 10، سبق نمبر 10، الدرس العاشر، الدرس العاشر، چیپٹر نمبر 10۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے، اس سے پہلے بھی شاید ہم نے پڑھا ہے، واپس سے ریپیٹ ہو رہا ہے، ہاذا۔ ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ۔ اب ہاذا کے ساتھ ہم جملے بھی بنائیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہاذا فأر، ہاذا فأر، فأر مینس چوہا، ماؤس، دس از اے ماؤس، یہ چوہا ہے، یہ چوہا ہے۔ تو فأر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چوہا، ہاذا فأر۔ اس کے بعد ہے دوسرا هذا الفأر صغير، هذا الفأر صغير، هذا الفأر صغير، this mouse is small، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ اب ہم الف لام جب ہم داخل کر دے رہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا کہ یہ جو چوہا ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ هذا الفأر صغير، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ تو صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور الفأر کا مطلب چوہا، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ هذا الفأر صغير۔ اس کے بعد دیکھیں ذالک، تو هذا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن فار نیئر۔ اور ذالک کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ بعید کے لیے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن فار فار۔ تو ذالک قط، دیٹ از اے کیٹ، وہ کیا ہے؟ بلی ہے۔ قط کیا ہے؟ بلی ہے، وہ کیا ہے؟ بلی ہے، قط بلی، وہ بلی ہے۔ ذالک القط کبیر، ذالک القط کبیر، وہ بلی بڑی ہے۔ صغیر ہم نے پڑھا، صغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، اسمال، اور کبیر کا مطلب ہوتا ہے بگ۔ تو اب ذالک القط کبیر، وہ بلی کیسی ہے؟ بڑی ہے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلی بڑی ہے۔ ذالک القط کبیر، اگر وہی بلی چھوٹی ہو تو کیا بولیں گے؟ ذالک القط صغیر، کہ وہ بلی کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ وہو ابیض، اب یہ کلر آ رہا ہے ابیض، ابیض مطلب ہوتا ہے سفید کلر، وائٹ کلر، دیٹ از وائٹ کلر۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے، اور وہ سفید ہے، یعنی بلی کے بارے میں بول رہے تو اٹ از وائٹ، اٹ از وائٹ، اور وہ سفید ہے۔ وہو ابیض۔ ذالک طائر، طائر مینس پرندہ، دیٹ از اے برڈ، وہ کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ تو طائر کا مطلب ہوتا ہے برڈ، پرندہ، وہ پرندہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے۔ تو غراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوا، یہ یاد رکھیں، غراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوا۔ ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کیا ہے؟ کوا ہے۔
ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے. ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کیا ہے؟ کوا ہے. تو غرابن آپ کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. وَهُوَ أَسْوَدُ، وَهُوَ أَسْوَدُ، اور وہ کیا ہے؟ کالا ہے. اٹ از بلیک. وَهُوَ أَسْوَدُ اینڈ اٹ از بلیک، اور وہ کیا ہے؟ کالا ہے، اور وہ کالا ہے. اور وہ کالا ہے. تو یہاں پہ ہمیں دو رنگ مل گئے. کون کون سے رنگ ملے ہیں؟ ایک تو ابیض ہے، ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید، اور اسود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کالا، بلیک. اب اس کے بعد دیکھیں ھذا درس، ھذا درس، تو درس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبق. ھذا درس، یہ سبق ہے. ھذا درس، یہ سبق ہے. ھذا درس، یہ سبق ہے. ھذا الدرس جدید، تو جدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیا، اور اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ پرانا، قدیم. ھذا الدرس جدید، ھذا الدرس ھذا الدرس جدید، یہ نیا درس ہے، یہ نیا درس ہے. ھذا الدرس جدید، یہ کیا ہے؟ نیا درس ہے. وَهُوَ سَهْلٌ لَا صَعْبٌ، وَهُوَ سَهْلٌ، اور وہ آسان ہے. سہل مینس آسان. وَهُوَ سَهْلٌ لَا صَعْبٌ، اور وہ آسان ہے، مشکل نہیں. وَهُوَ سَهْلٌ لَا صَعْبٌ، اور وہ آسان ہے، مشکل نہیں. تو کوئی بھی آسان چیز ہے تو اس کو ہم سہل کہہ سکتے ہیں. ھذا سہل، یہ آسان ہے. ھذا صعب، یہ مشکل ہے. ھذا الکتاب سہل، ھذا الکتاب سہل. ھذا کا مطلب ہم جانتے ہیں، یہ الکتاب کتاب، اور سہل مطلب آسان. یہ کتاب کیا ہے؟ آسان ہے. دس بک از ایزی، یہ کتاب آسان ہے. اس کے اپوزٹ لکھنا ہو تو کیا ہوگا؟ ھذا الکتاب صعب، دس بک از ڈیفیکلٹ اور ہارڈ، یہ کتاب کیا ہے؟ مشکل ہے. اس کے بعد ہے سوالات، اسئلہ. اسئلتن کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوالات. سوال کی جمع سوالات. تو پہلا سوال ہے کیف الکت، بلی کیسی ہے؟ اگر کیف القط، ہاؤ از کیٹ، بلی کیسی ہے؟ بلی کیسی ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ بلی سفید ہے. القط ابیض، القط ابیض، بلی سفید ہے. القط ابیض، بلی کیسی ہے؟ بلی سفید ہے. تو ابیض کا مطلب سفید، القط مینس بلی. سعودی لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غتوہ، لیکن ایکچوئل جو ہے القط ہے. هل انت اسود، کیا آپ کالے ہیں؟
هل انت اسود، کیا آپ کالے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا اگر اسود؟ نعم انا اسود، نعم انا اسود، ہاں میں کالا ہوں. اور یہ جواب کہتے ہیں، ایک اور جواب ہو جائے گا اس کا، لا انا ابیض، کیا آپ کالے ہیں؟ هل انت اسود، کیا آپ کالے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ہاں میں کالا ہوں. تو اس طرح سے جواب ہوگا. اس کا ایک اور جواب ہوگا، اس کو بھی لکھتے ہیں. ہاں میں کالا ہوں، نام انا اسود. اگر سفید ہو تو نام انا ابیض، ہاں میں سفید ہوں. یا سرخ ہو، نام انا احمر، میں کیا ہوں؟ سرخ کلر کا ہوں. یا مٹی کلر کا ہے، لا انا رمادی، نہیں میں مٹی کلر کا ہوں. تو یہاں پہ اس کا دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ لا انا ابیض، نہیں میں سفید ہوں، میں سفید رنگ کا ہوں. لا انا ابیض، نہیں میں سفید رنگ کا ہوں. نو آئی ایم وائٹ. یا احمر بھی استعمال ہوتا ہے سفید رنگ کے لیے، جیسے حدیث میں الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. تو احمر سے مراد گورا رنگ. تو احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگ. هل انت فی حیدرآباد، کیا آپ حیدرآباد میں؟ هل انت فی حیدرآباد، حیدرآباد، کیا آپ حیدرآباد میں ہیں؟ یعنی آپ اپنا لوکیشن ڈال سکتے ہیں. هل انت فی ممبئی، هل انت فی دلی، کیا آپ ممبئی میں ہیں، کیا آپ دلی میں ہیں. هل انت فی بنجلور، کیا آپ بنگلور میں ہیں. تو سوال کیا ہے؟ کیا آپ حیدرآباد میں ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اگر ہیں تو نام، نہیں ہے تو نہیں. تو میں لا انا فی ممبئی، لا انا فی ممبئی، میں نہیں، میں کہاں ہوں؟ نہیں میں ممبئی میں ہوں، نہیں میں ممبئی میں ہوں. لا انا فی ممبئی، نہیں میں کہاں ہوں؟ ممبئی میں ہوں. اس کے بعد سوال ہے کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ کیف الغراب، تو الغراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوا. اور کیف کا مطلب آپ کو کیسا پتہ ہی ہے، کوا کیسا ہے. الغراب اسود، کوا کیسا ہے؟ کالا ہے. تو اسود لے آئیں. یہ آگے سفید کوا ہے تو ابیض بھی لا سکتے ہیں. تو موسٹلی کوا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہی ہوتا ہے. تو الغراب اسود، the cow, the crow is black. کوا کالا ہے، کوا کالا ہے. الغراب اسود، the crow is black. کوا کالا ہے. اسود ابیض، یہ دھیان میں رہے گا، اسود میں کالا. ہم کوئی کسی کا استہزاء نہ کرے کالا کہہ کر کے، بلکہ یہ ہمیں صرف سیکھنے کے حد تک ہے. حل انت ابیض، حل انت ابیض، کیا آپ سفید، یا گورے لکھ لیں، گورے ہیں. حل انت ابیض، کیا آپ گورے ہیں یا سفید ہیں. تو اگر گورے ہیں تو نام لکھ دیں، نعم انا ابیض، یس آئی ایم وائٹ، ہاں
میں سفید یا گورا ہوں. ہاں میں گورا ہوں. نعم انا ابیض. نعم انا اسود. ہاں میں کالا ہوں. تو اس طرح سے جواب ہے لا انا ابیض، نہیں میں سفید ہوں. حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ حل القرآن، کیا قرآن، تو حل کا مطلب قرآن. حل القرآن فی العربی، کیا قرآن کس میں ہے؟ عربی میں ہے. کیا قرآن عربی میں ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم القرآن فی العربی، ہاں قرآن عربی میں. ہاں قرآن کیا ہے؟ عربی میں. نعم القرآن فی العربی، ہاں قرآن کس میں ہے؟ عربی میں ہے. تو یہ تھا ہمارا جواب. حل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ نعم قرآن فی العربی. از دا قرآن ان دی عربک؟ یس قرآن ان عربی. اگلا سوال ہے این مکہ، ویر از مکہ، مکہ کہاں ہے؟ این مکہ، ویر از مکہ، مکہ کہاں ہے؟ تو مکہ کہاں ہے؟ مکہ تو فی السعودیہ. مکہ کہاں ہے؟ مکہ سعودیہ میں یا عرب میں ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. مکہ کہاں ہے؟ مکہ تو فی العرب، فی العربی، مکہ عرب میں ہے. یا ہم لکھ سکتے ہیں المکہ تو فی السعودیہ تھی. مکہ کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں. نہیں اب یہاں پر کوئی بھی لوکیشن آپ لا سکتے ہو. این المدینہ تو، ویر از مدینہ؟ المدینہ تو فی السعودیہ تھی. مدینہ کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں ہے. اب دوسری سٹی لیں، این الریاض، ریاض کہاں پر ہے؟ الریاض فی السعودیہ. القاہرہ، این القاہرہ تو، ویر از قاہرہ؟ القاہرہ تو فی مصر، کہ کہاں پر ہے؟ ایجپٹ میں ہے، مصر میں. اگلا سوال ہے حل للانسان حمد، کیا انسان کے لیے حمد ہے؟ حل للانسان حمد، للانسان حمد، کیا انسان کے لیے، انسان کے لیے حمد ہے؟ is the praises for the human being. تو جواب کیا ہوگا؟ نعم، یا لا سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نعم للانسان حمد، ہاں انسان کے لیے کیا ہے؟ حمد ہے. ہاں انسان کے لیے حمد ہے. حل العربی لازم للمسلم، کیا عربی لازم ہے مسلمان کے لیے؟ حل العربی لازم للمسلم. سوال کیا ہو رہا ہے؟ کیا عربی لازم ہے مسلمان کے لیے؟ حل العربی لازم للمسلم، کیا عربی مسلمانوں کے لیے لازم ہے؟ سوال نشان. تو اس کا جواب دو طریقے سے ہوتا ہے. نعم العربی لازم للمسلم، ہاں عربی لازم مسلمانوں کے لیے. دوسرا لا العربی لیس بلازم للمسلم، کیا عربی لازم نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. تو میں یہاں پہ جواب لکھتا ہوں نعم کے ذریعے. نعم العربی
لازم للمسلم، ہاں عربی مسلم کے لیے لازم ہے۔ تو لازم کا مطلب کیا ہے؟ لازم ہے۔ عربی نام العربی لازم للمسلم، ہاں عربی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، مسلم کے لیے لازم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا؟ حمدن کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف، اور لازم کا مطلب ہوتا ہے لازم، اور اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں؟ اینا مکہ، مکہ کہاں ہے؟ مکہ فی العربی، مکہ کہاں ہے؟ عرب میں ہے۔ مکہ فی السعودیہ، مکہ کہاں پر ہے؟ سعودیہ میں۔ تو یہاں پر دیکھیں کلرز ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے کلرز ہیں، رنگ جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں، ابیض سفید، اسود کالا، بلیک کالا، اصفر پیلا یلو، ازرق نیلا بلو، اس کے بعد اخضر، اخضر مطلب ہوتا ہے ہرا گرین، اخضر۔ اس کے بعد دیکھ لیں احمر، احمر مطلب ہوتا ہے ریڈ لال، احمر۔ بنی، بنی کا مطلب ہوتا ہے براؤن کلر، براؤن۔ تو یہ کچھ کلر ہے، یا زہراوی یعنی پھول کا کلر، اور سماوی اسکائی کلر، سماوی آسمانی کلر، آسمانی۔ تو یہ ہیں کچھ کلرز کے نام جو ہمیں یاد ہونا چاہیے، ابیض وائٹ، اسود بلیک، اصفر یلو، ازرق بلو، اخضر گرین، احمر ریڈ، بنی براؤن، سماوی اسکائی بلو۔ تو ہم نے اس میں جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہے ہاذا اور ذالکا، یعنی ہاذا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالکا مطلب وہ، اور اسی طرح ہم نے جملے کو تھوڑا سا بڑا کیا، جیسے ہاذا فارن ہم نے کہا، اس کے بعد کہا ھذا الفأر کبیر اور صغیر، یعنی وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی طرح چھوٹے سے جملے بنانے، اور اس کے آگے یعنی کبیر صغیر سمین طویل، تو یہ کیا کرنا ہے؟ ایڈ کرنا ہے، تو اس سے کیا ایک اچھا جملہ بن جائے گا اور ہمیں سیکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو یہیں پر ہمارا ایپیسوڈ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔